اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، وہ نشانیاں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو روشنی کچھ انوکھی ہوتی ہے عام راتوں کی نسبت۔ اب اس رات کے اندر یہ رات روشن رات ہوتی ہے، اور اس رات کو ہم لوگ شاید شہر کے اندر اسیس نہیں کر سکتے صحیح طرح سے۔ ہاں، صحرا کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، ان جگہوں پہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہوتی ہے روشن رات ہوتی ہے، اور یہ عام راتوں سے کچھ مختلف ہوتی ہے، انوکھی سی ہوتی ہے۔ اور دوسری نشانی اس کے اندر یہ ہے کہ اس رات کو انسان کو قلبی سرور محسوس ہوتا ہے۔ اس کو جب وہ عبادت کرتا ہے تو جو سرور اس کو اس رات کے اندر محسوس ہوگا، وہ عام راتوں کے اندر اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ قلبی اطمینان، قلبی سکون اور سرور سا وہ محسوس کرے گا اس رات کے اندر جب وہ عبادت کرے گا۔ تیسری نشانی اس کے اندر یہ ہوگی، یہ بتائی گئی ہے کہ اس رات کو اندر کوئی طوفان نہیں آئے گا، کوئی آندھی نہیں آئے گی۔ ہوا چلے گی، لیکن ایسی ہوا چلے گی کہ بہت تیز نہیں لگے گی، اس کے اندر سکون ہوگا، اس ہوا کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوگی، ہلکی پھلکی ہوا چلے گی۔ اور یہ رات جو ہوگی ماڈریٹو سی رات ہوگی، نہ اس کے اندر زیادہ ٹھنڈک ہوگی نہ اس کے اندر گرمی ہوگی، درمیانی سی معتدل سی یہ رات ہوگی۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس کی۔ شور و غل نہیں ہوگا، کوئی غل غڑپا نہیں ہوگا، شور و غل نہیں ہوگا، پرسکون سی یہ رات ہوگی، پرکیف سی رات ہوگی۔ دوسری چیز اس کے اندر میرے بھائی، ایک اور روایت اس کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ نیک لوگوں کو یہ رات دکھا دی جاتی ہے خواب کے اندر، یا اللہ تعالیٰ اس رات کو ان کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھائی گئی تھی، رات بتا دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے جا رہے تھے کہ رستے میں دو لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کرواتے ہیں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں۔ جب واپس وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ، میں نے آج آپ کو اس رات کے بارے میں بتا دینا تھا، رستے میں دو لوگ جھگڑ رہے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاید اس میں تمہارے لیے بہتری تھی، میں ان کے درمیان صلح صفائی کروانے لگ گیا، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھلا دیا، تو شاید اس کے اندر بھی تمہارے لیے کوئی بہتری اللہ نے رکھی ہے۔ اور بالکل بہتری ہے، اللہ کی ہر کام میں بہتری ہے۔ تو یہ رات جو ہوتی ہے میرے بھائی، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نیک لوگ صحابہ کو بھی کچھ صحابہ کو بھی محسوس ہوا تھا، کچھ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ فلاں رات ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کے اندر اس رات کے اندر جو لذت ہوتی ہے، وہ پوری رمضان کے اندر آپ کو لذت نہیں ملے گی جو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہوتی ہے۔ اس جیسی لذت اور راتوں کے اندر پورے رمضان کے اندر نہیں ہوتی۔ بلکہ یہاں پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشانی کے بارے میں بتایا بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ 27ویں کی رات ہے۔ تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ایک اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات کو جب سورج نکلتا ہے، اس رات کے ختم ہونے کے بعد سورج جو ہوتا ہے وہ کھلے تھال کی مانند ہوتا ہے، اس کی روشنی نہیں ہوتی، پھیکا سا ہوتا ہے، کھلے تھال کی مانند ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی شعائیں نہیں ہوتی۔ ہاں، جب وہ زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی شعائیں اور وہ پھر اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت یہ پھیکا ہوتا ہے اور کھلے تھال کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی روشنی نہیں ہوتی، اس سورج اس کی جب وہ بلند ہوتا ہے تب اس کی شعائیں نکلتی ہیں، شعاؤں کے بغیر ہوتا ہے۔ اور اسی رات کے اندر جو چاند ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چاند ہوگا اس رات کے اندر، وہ جیسے تھال کے جو سرا نہیں ہوتا اس جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ نشاندہی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی آخری راتوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب جیسے جیسے مہینہ ختم ہوتا ہے تو چاند کا جو چاند کی شکل ہوتی ہے تو بالکل باریک ہوتی جاتی ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ باریک ہو جائے گا، بالکل باریک ہوتا جاتا ہے، تھال کے سروں کی مانند ہو جائے گا، تو وہ نشاندہی آخری راتوں کی طرف ہی جاتی ہے۔
تو بقایا یہ کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 5 راتیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم 5 کی 5 راتیں اس چکر میں مت پڑیں کہ کون سی ایک رات ہے ان میں، لیکن 5 راتیں عبادت کریں، پھر بعد میں اس چیز کو چاہے آپ اسیس کرتے رہیں کہ وہ کون سی رات تھی۔ تو 5 راتیں یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ عبادت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا سے بھی صاف کر کے لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالی آخرت میں بھی جنت کے حقدار بنائیں گے، جنت الفردوس